اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلي ممسوس في ذات الله صلوات بجی خاندان فاطمہ پر ایام سوگواری اہل بیت اور ایام شہادت امیر المومنین کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، پروردگار آپ پر اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے۔ میں اس مناسبت سے آپ کے فرزند امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس معمور عالم کی محیر العقول ذات ہیں۔ اس عالم ہست و بود میں ذات علی ابن ابی طالب بے نظیر شخصیت کے حامل ہے۔ کوئی ذی روح، کوئی انسان، کوئی نبی ان خصوصیات میں آپ کے ہم پلہ نہیں، آپ کے برابر نہیں۔ وہ خصوصیات اور وہ انفرادیتیں جو صرف اور صرف ذات امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہیں، اور کائنات کا کوئی بھی دوسرا انسان ان اوصاف اور ان خصوصیات میں آپ کا سہیم اور شریک نہیں۔ ان ایام کی مناسبت سے ان خصوصیات اور اوصاف اور انفرادیتوں میں سے ایک انفرادیت کہ اس بزم گیتی میں، اس جہان مادہ میں، تاریخ بشر کے آغاز سے لے کر آج کے دن تک کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کے وجود مبارک علی ابن ابی طالب جیسے دشمن ہو اور وجود مبارک علی ابن ابی طالب کے دوستوں کے جیسے دوست ہوں۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے اتنے زیادہ دشمن ہوں جتنے دشمن علی کے، اور کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کے اتنے زیادہ دوست محب اور عاشق ہوں جتنے زیادہ چاہنے والے محبین اور عشاق
ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کا راز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ طول تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں کسی بھی انسان کی اتنی زیادہ مخالفت نہیں کی گئی، اتنی زیادہ دشمنی نہیں کی گئی جتنی مخالفت اور دشمنی ذات امیر المومنین کے خلاف کی گئی. اور کوئی ایک طبقہ بشر آپ کی دشمنی سے پیچھے نہیں رہا، عوام سے لے کر خواص تک. 1400 سالوں میں جتنے بڑے بڑے حکمران آئے، بنو امیہ سے شروع کریں بنو عباس تک، اس سے پہلے اور اس کے بعد علی کی دشمنی میں انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کر دیا. 1400 سالہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے مفتی جنہوں نے اپنا اولین فریضہ یہ سمجھا کہ علی کی کردار کشی کریں، علی کے خلاف فتوے دیں. 1400 سالوں میں بڑے بڑے مفسر جہاں بھی قرآن علی کی شخصیت سے متعلق علی کی فضیلت کو بیان کرے گا، سارا زور علمی صرف کیا تاکہ کسی بھی طرح سے یہ فضیلت علی کے حق میں ثابت نہ ہونے پائے، علی کی اولاد کے حق میں ثابت نہ ہونے پائے. مؤرخین خود بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم حکمرانوں نے مؤرخین کو وہ بھاری رقوم دی، وہ نذرانے دیے اور ان سے تاریخیں لکھوائیں. یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں عہد میں مثلا بنو عباس کے دور میں بہت تاریخ نویسی ہوئی، قطعاً 1400 سالوں میں تاریخ نویسی کم ہوئی ہے، تاریخ سازی بہت ہوئی ہے. اس لیے کہ تاریخ نویسی مؤرخ اپنے عقیدہ اور اپنے اختیار سے لکھتا ہے، اور تاریخ سازی بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشارہ پر کی جاتی ہے. اور امت مسلمہ میں جو فتنہ و فساد، بغض و عناد، یہ جنگیں، یہ جدال، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، ان کا سرچشمہ تاریخ نویسی نہیں ہے، تاریخ سازی ہے. اگر تاریخ نویسی ہوتی تو حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی، حقائق ابھر کر سامنے آ جاتے. نہ، تاریخ نویسی بہت کم ہوئی ہے، تاریخ سازی بہت ہوئی. مفتی 1400 سالوں میں علی کے خلاف، مفسر علی کی دشمنی میں، مؤرخ علی کی عداوت میں 20 30 60 جلدیں لکھ دیں، سب کا ذکر کریں گے، علی کا ذکر نہیں کریں گے. اور یہ دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے. فی زمانہ آپ دیکھ لیں، جو نصاب کا مسئلہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، جس کی بہت بڑی تعداد علی کے چاہنے والوں کی ہے، اہل تشیع سے بڑھ کر خود اہل تسنن وہ علی سے محبت کرتے ہیں. ایک اکثریت جو علی کے محبین ہیں، عاشق ہیں، اس ملک میں تاریخ اسلام کی وہ شخصیت کے جس کے بغیر اسلام کا ہر نقش دھندلا ہے، اسلام کا ہر واقعہ بے ربط اور بے ادھورا ہے. اگر اس میں سے علی کو نکالیں، نہ تفسیر مکمل ہوتی ہے، نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ تاریخ مکمل ہوتی ہے. علی کو نکال دیا جائے. میں نے عرض کیا تھا، کون سی اسلام کی کسی ایک جنگ کو بتائیں. 83 جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی، جن میں 27 میں بنفس نفیس خود شرکت کی. ان 27 یا 83 جنگوں میں سوائے غزوہ تبوک کے، جس میں مولا متقیان کو مولا پیغمبر اسلام نے روکا مدینے میں، اور یہ جنگ ہوئی بھی نہیں، باقی 82 جنگوں میں سے کوئی بھی مسلمان دانشور
کسی ایک جنگ کو اٹھا کے بتائے کہ یہ وجود مبارک امیر المومنین کی شجاعت کے بغیر فتح ہو گئی، ممکن نہیں ہے۔ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، احزاب ہے، غزوہ ذات السلاسل ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، کوئی جنگ اٹھائے، اس سے ہٹ کے اسلام کے جتنے دوسرے مارکے ہیں، لیکن آج وہی 1400 سالہ تاریخ کا تسلسل آج آپ کے ملک میں آپ کے بچوں کے لیے جو نصاب مرتب کیا گیا اور جسے منظور کروایا جا رہا ہے، اس میں سب کا ذکر ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہاں تک کہ قاضی شرح جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا کہ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، جلدی قتل کیا جائے، اور آپ کو باغی اور طاغی قرار دیا اور خارجی قرار دیا، اس قاضی شرح کو آپ کے نصاب میں اسلام کا سب سے بہترین قاضی لکھا جا رہا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ علی کی مظلومیت ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کہ طول تاریخ میں سب سے زیادہ مخالفت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ آپ کی گئی، پھر کیا وجہ ہے کہ علی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، علی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ کوئی باشعور، ذی علم، ذی عقل، ذی معرفت اور کوئی بھی باضمیر انسان کچھ بھی ہو جائے علی کی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کی اس لامحدود محبت کا راز کیا ہے؟ کون سا ایسا حکمران ہے، کون سی ایسی مذہبی شخصیت ہے، کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہے کہ اگر اس کے خلاف ذرائع ابلاغ اٹھ کھڑے ہوں، حکومتیں لگ جائیں، میڈیا لگ جائے، تو وہ اپنی شخصیت کا گراف برقرار رکھ سکے؟ سوائے علی کے ساری قوتیں یکجا ہو کر اس ایک شخصیت کے خلاف لگ گئیں 1400 سالوں میں۔ اس کے باوجود آج بھی ہر باضمیر انسان، اس کا دل، ہم مجالس میں شرکت کرتے ہیں، 21 سالوں سے پروردگار نے توفیق دے رکھی ہے، جو ممبر پہ ہوتا ہے اس کی نظر ایک ایک سامع کے چہرے پر ہوتی ہے۔ بخدا مصائب اہل بیت بجائے خود میں نے کئی مرتبہ دیکھا، جب میں امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہوں، بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں کہ کون سی چیز ہے یہ، آنسو کیسے بنتا ہے؟ یہ علی کون ہے کہ جو دلوں کی سرزمین پر حکومت کر رہے ہیں؟ آپ کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ آپ کے ابدی اور سرمدی ہونے کا راز کیا ہے؟ علی کیوں لازوال ہیں، کیوں لافانی ہیں، کیوں آفاقی ہیں، کیوں ہمگیر ہیں، کیوں یونیورسل ہیں؟ یہ دوسری بات۔ پہلی بات کہ جتنے دوست علی کے کسی کے اتنے دوست نہیں، جتنے دشمن علی کے کسی کے اتنے دشمن نہیں۔ دوسری بات، علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ کوشش کریں کہ ان 3 دنوں میں ہم ان 2 باتوں کا جواب دیں، اور اس پر شہید مرتضی مطہری نے جو بہترین کتاب لکھی، جاذبہ و دافع امام علی، اور اس کتاب کا نچوڑ یہ، انہوں نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ کیوں تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ دوست علی کے، سب سے زیادہ دشمن علی کے، اور خود امیر المومنین نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا اپنی زندگی میں۔ آقا نے فرمایا، اگر میرے دشمن کو ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے، 7 زمینیں، 7 آسمان، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے علی سے محبت کرو، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ علی فرما رہے اور فرماتے اگر میرا محب، میں اسے زمین پر گراؤں، اس کے سینے پر سوار ہو کر اپنی شمشیر اس کے گلو پر رکھ دوں اور اس سے کہوں مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ تمہاری شارک کو کاٹ دوں گا، تمہاری رگ گردن کو کاٹ دوں گا، وہ اپنی جان دینا گوارا کر دے گا لیکن کبھی میری محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر تیسری چیز
کیوں اللہ نے، رسول اسلام نے اور دین نے ذات علی ابن ابی طالب کو قیامت تک کے لیے میزان اور معیار قرار دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی انسانوں کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار محبت علی پر ہے، ولایت علی پر ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ذات علی ابن ابی طالب کو میزان قرار دیا، ہر شے میں میزان قرار دیا۔ اگر شجروں کی طہارت کا مسئلہ ہو تب پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ بقول مرحوم افسر عباس زیدی کی نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرمند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کیوں کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی۔ خود پیغمبر گرامی اسلام نے جنگ خیبر کی فتح کے بعد کئی مرتبہ اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا، 3.5-4 سال کے عرصے میں اکثر صحابہ سے فرماتے تھے میرے صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر اس چوراہے پر لے جایا کرو، اس دوراہے پر لے جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی قریب آئیں تو تم اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے، اپنی نسل سے، اولاد سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال پوچھو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ اس بات میں سر ہلائے کہ ہاں ہے تو گھر جاؤ اور جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کہنا نہیں ہے پھر گھر جا کر اس کی ماں کو طلاق دو، تاکہ تمہاری نسل اس کے بعد اگر چلے تو قیامت تک شائستہ نسل چلے۔ کیوں آپ کی ذات کو پروردگار نے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ کیا وجہ؟ یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض اور دشمنی نفاق ہے۔ کیوں آپ کو حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی کے درمیان حد فاصل اور میزان قرار دیا گیا؟ آپ جاتے ہیں اور پروردگار توفیق دے جو دوست کامیاب ہوں گے اس امتحان میں ان کو یہ سعادت حاصل ہوگی، نجف جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی نجف گیا اور اس نے یہ چیز دیکھی ہے، یہ بات، تو وہ تصدیق کرے، اور اگر اب پروردگار آپ کو توفیق دے آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور آپ جائیں نجف اشرف مولا متقیان کے حرم میں، جب جائیں تو اس حقیر کی اس بات کو دیکھیے گا، جب مولا متقیان کے حرم میں داخل ہو اور پھر آپ کی گنبد میں داخل ہو، اور جب زری کے آپ سر کی طرف جائیں بالائی سمت، پھر سر اٹھا کر گنبد کی طرف دیکھیے، گنبد میں کچھ آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں، کچھ اشعار ہیں، اور جب انسان مولا کی زری کے سرہانے کھڑے ہوتا ہے بالکل اس کے سر کے اوپر جا کے دیکھیے گا، ایک شعر لکھا ہے، کیا لو لم یکن، زری کے اندر، گنبد کے اندر جو تحریر لکھی جاتی ہے فقہا، مراجع، مجتہدین، وہاں کے جو متولی ہیں، ذمہ دار ترین افراد، ایک ایک لفظ ان کی اجازت اور تائید سے لکھا جاتا ہے، اور یہ شعر امام زمانہ سے منسوب ہے، جو امام کی زری میں لکھا ہوا ہے سالہ سال سے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جناب آدم کے صلب میں نہ رکھا ہوتا تو
لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی فرشتوں سے نہ کہتا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز کیا ہے؟ آخر یہ علی کون ہے جس کے نور کی برکت اور عظمت کے نتیجے میں حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اس کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اتنی مخالفتوں کے باوجود، اب دیکھیے میں چند نمونے عرض کرتا ہوں، عہد رسول سے شروع کریں اور آج کے دن تک کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں آج چند نمونے پیش کروں، کچھ باتیں کل عرض کروں گا اور آخری مجلس تک ہم نتائج آپ کی خدمت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ عہد رسول میں دیکھ لیجئے، اور رسول اسلام کی وفات حضرت آیات کے فوراً بعد کتنے صحابہ ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ابو ذر صرف عشق علی میں شہر بدر ہوئے اور مقام ربضہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ اس مقام پر صحرا میں پردیس میں شہید ہوئے، اور کیا جرم ہے۔ جناب ابو ذر کے بعد آپ آ جائیے، 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو رہی ہے، آپ 60 ہجری میں آ جائیے۔ 60 ہجری میں کون سی شخصیت ہے جو اس کھجور کو پانی دیتے ہیں جس پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی؟ میثم تمار 20 سال کے قدغن اور پابندیوں کے بعد جب لوگ علی کو بھولنا شروع ہوئے، اچانک صلیب سے، اس بلندی سے، فراز دار سے آواز بلند ہوئی، آؤ تم میں سے جو علی کی فضیلتیں بھولنا شروع ہو گئے، آؤ میثم تمہیں بتائے علی کون ہے۔ بخدا آپ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، آپ کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا، یہ درد کی شدت اور تکلیف، اس کے باوجود آخری سانس تک میثم تمار علی کے فضائل بیان کر۔ اور رشید حجری امیر المومنین کے جاننثار صحابی، صرف عشق علی میں اس شخصیت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور گھر میں تڑپ رہے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں، بیٹے، آپ کی زوجہ، اہل محلہ سب فغان آہو فغان کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رشید ہجری کی آواز بلند ہوئی، رونا چھوڑو، چیخنا چھوڑو، گریہ و فغان کو چھوڑو، اس سے پہلے کہ میں دنیا میں نہ رہوں جلدی کچھ لے کے آؤ لکھنے کے لیے، تاکہ جو فضائل علی ابن ابی طالب کے میرے سینے میں موجزہ میں تمہیں منتقل کر سکوں۔ یہ کون ہے؟ اور اس کے بعد ادئی بن حاتم طائی، حجر بن ادئی، جب آپ کو شام کے سرحدی علاقے میں اسیر کیا گیا، بیٹا بھی ساتھ ہے، باقی 6 سردار آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ علی سے اظہار برات کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی کہ جو علی سے اظہار برات کر سکے، کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہ بالکل تیار ہوں، لیکن میری 2 خواہشیں، 3 خواہشیں۔ پہلی خواہش، مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ دوسری خواہش، مجھے قتل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ اور تیسری خواہش، اے امیر، تو نے مجھے جن زنجیروں میں، توق میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، جب میں مروں تو انہیں کھولنا نہیں، اور میں انہیں اسی طرح سے دفن کرنا، اور جب تو مجھے اوپر ضربے چلائے گا، تلوار چلائے گا، جو میرے جسم پر چھینٹے پڑیں گے خون کے، میرے چہرے پر، انہیں صاف نہ ہونے دینا، اور اسی حالت میں مجھے قبر میں اتارنا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مولا متقیان کے ایام شہادت ہے، 19 کو ضرب لگی کل کی سحر میں، اور 20 کو رات کے وقت کچھ اصحاب نے امام حسن مجتبی سے اجازت مانگی، اور ان میں سے ایک شخصیت جناب حجر بن ادئی۔ امام حسن نے کہا بابا کی ایسی حالت نہیں ہے کہ آپ ملاقات کر سکیں۔ جناب حجر بن ادئی نے خواہش کی، اے امام حسن، آپ بابا سے جا کے گزارش کریں، ہم سے تحمل نہیں ہو رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم ان سے کچھ بات نہیں کریں گے، آپ بس اجازت لے کے دے دیجئے، ہم پاس کھڑے ہو کے علی کو دیکھیں گے۔
بس علی کے چہرے کی زیارت کریں گے کچھ لمحے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ امام حسن آئے، پھر دوبارہ تشریف لے گئے، کہا آ جاؤ، یہاں تک کہ سب کھڑے ہوئے، سب صحابہ کھڑے ہیں، ان میں ساسا بھی ہیں، حذیفہ بھی ہیں، دیگر اصحاب بھی ہیں، اور ایک جناب حجر بن عدی ہیں، اور فی البدی اشعار پڑھ رہے ہیں کہ اب وہ میدان اس شجاع کو نہیں دیکھ پائے گا جس پر خود شجاعت کو ناز ہے، اب مسلح عبادت اس کائنات کے سب سے بڑے عابد کو نہیں دیکھ پائے گا، اب خطبہ اور ممبر اس خطاب سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائے گا۔ آج بے سہاروں کا سہارا جانے والا، آج یتیموں کا آسرا جانے والا، یہ کلمات پڑھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے غشی کی کیفیت سے افاقہ ہوا۔ امیر المومنین کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا حجر بن عدی، حجر بن عدی، کہا حجر کو میرے قریب بلاؤ۔ حضرت کی آواز بہت نحیف تھی۔ ایک مرتبہ مولا متقیان نے حجر سے سوال کیا، کہا حجر بتاؤ، اگر کبھی زندگی میں، شہید مطہری نے اس واقعے کو بیان کیا، حجر اگر کبھی زندگی میں تمہیں قید کر لیا جائے اور تجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ کہا حجر مجھے بتاؤ، اگرچہ میں جانتا ہوں لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حجر نے کہا یا امیر المومنین، ایسی ہزار جانیں آپ کے قدموں پر قربان ہیں، میں آپ سے اظہار برات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے علی کے چہرے پر تبسم آیا، اس کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھا، فرمایا سلمکم اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی امان میں دیتا ہوں، علی کی آواز اب محشر میں سنو گے، علی کا چہرہ قیامت میں دیکھو گے۔ سب رخصت ہوئے۔ یہ حجر بن عدی آج 50 ہجری آپ کو قید کیا گیا شام کے سرحد میں، اور 6 افراد ہیں، سردار بیٹا بھی ہے، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں بیان کی۔ سب سے پہلے حاکم نے پوچھا، کہا کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی موت کو آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، یہ عجیب خواہش تم نے کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، اور اس شدید محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھوں اور برداشت کروں۔ کہیں کیسی محبت ہے کہ بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے؟ کہ اس لیے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اور اس کے بعد انسان نے ہمیشہ رہنا ہے اس جہان میں، اور پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر میرا بیٹا میرے اور میرے 6 ساتھیوں کے انجام کو دیکھ کر موت سے ڈر جائے اور علی سے اظہار برات کر لے تو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے۔ میں اس یقین کے ساتھ مرنا چاہ رہا ہوں، یہ یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا نجات یافتہ ہے، میرا بیٹا محبت علی میں مرا، اس لیے اطمینان حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ اسے میرے سامنے قتل کیا جائے۔ اور دوسری خواہش، کہا یہ نماز کی مہلت، اور جب نماز پڑھی 2 رکعت تو ہاتھ اٹھائے جناب حجر نے اور دعا مانگی، پروردگار تو جانتا ہے میں نے آج تک کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنا جلدی آج پڑھ رہا ہوں، اور آج جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا۔ اور جب دشمن نے پوچھا، کہا کہ یہ کیا عجیب خواہش کی؟ 2 باتوں کی تو سمجھ آ گئی، یہ کہ مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں اور توق و سلاسل میں، اور چہرے کا خون صاف نہ کیا جائے، اسی حالت میں قبر میں دفن کیا جائے، یہ کیا راز ہے؟ کہا آج سے 10 سال پہلے میرے آقا و مولا علی ابن ابی طالب نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر میری محبت میں تمہیں اس طرح بے دردی سے قتل کیا جائے تو برداشت کر پاؤ گے؟ اگر تم سے اظہار برات کیا جائے، کہا جائے کہ اظہار برات کرو یا قتل کیے جاؤ گے، تب میں نے اپنے مولا و آقا سے ایک وعدہ کیا تھا، اور جو کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی حالت میں شہید کیا جائے تاکہ جب میں محشر میں اٹھوں تو اپنے مولا کے سامنے جا کے بتاؤں آپ کے عاشق نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ میرے عزیزو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ مولا متقیان کی وہ ابعاد اور ان 3 سوالوں کے جوابات کل اور پرسوں کی گفتگو میں مسلسل ہم عرض کریں گے، لیکن عرض کروں علی ابن ابی طالب اس کائنات عالم کی سب سے مظلوم ترین شخصیت ہے، تمام آئمہ سے مظلوم۔ باقی آئمہ کی نسبت 3 امام وہ ہیں
قید کے صدموں کے علاوہ، زہر کے صدموں کے علاوہ انہیں وہ کچھ برداشت کرنا پڑا جو باقی کی ائمہ کو برداشت نہ کرنا پڑا. ایک امام زمانہ، ایک امام حسین، ایک مولا متقیان، اور ان تین میں سے بھی مظلوم ترین ہستی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. باقی کسی بھی معصوم کی ماں کے رخسار پہ تماچا نہیں لگا. ایک حضرات حسنین ہے، ایک امام زمانہ ہے. جب امام زمانہ کو گرفتار کرنے کے لیے معتز کے سپاہی خود معتز کی سربراہی میں پہنچے، جناب نرجس خاتون کو اسیر کر کے لے جایا گیا، اتنی زد و کوب کی گئی اور اتنے تماچے مارے گئے، بی بی اسی سال شہید ہوئی. سید الشہداء اور سید الشہداء سے بڑے مظلوم امام علی علیہ السلام، اس لیے کہ سید الشہداء کی زندگی میں دشمن خیموں تک نہیں پہنچ سکا تھا. ایک مرتبہ جب عمر سعد نے کہا پتہ نہیں حسین کی سانسیں باقی ہیں یا مر چکے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آواز بلند کی کہ خیموں کی طرف حملہ کرو. سید الشہداء اس کیفیت میں اٹھ کے بیٹھے کہ ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تم خیام تک نہیں جا سکتے. علی کائنات کا وہ مظلوم ہے جس کی آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آپ کی ناموس کے رخسار پر تماچے لگے. کتنی مظلومیت ہے کہ لکھنے والا خود لکھے اپنے ہی خط میں کہ جب ہم علی کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور میں ارادہ کر رہا تھا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالوں، نبی زادی ہم دونوں کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اس روایت کو بیان کیا ہے. آج دنیا بحث کرتی ہے روایت معتبر ہے غیر معتبر ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مؤلفین کے اساتذہ، مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، ان میں یہ روایتیں موجود ہیں جو ان سے پہلے لکھی گئیں اور جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. جب پہنچے، ایک فرد پہنچا اور قریب تھا کہ مولا متقیان کی، خود لکھنے والے نے لکھا کہ میں علی کے گلے میں رسی ڈالنا چاہ رہا تھا، یا ناگاہ علی کی زوجہ نبی زادی فاطمہ زہرا اچانک سے دروازے کے نیچے سے اٹھی، اپنی قوت کو جمع کیا، خود کو سنبھالا اور میرے اور علی کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی. اور لکھنے والے نے لکھا، میں نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. نبی زادی نے کہا قیامت تک نہیں ہٹوں گی. کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فضا میں بڑھایا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا علی کی زوجہ کے رخسار پر مارا کہ فاطمہ زہرا کے گوشوارے ٹوٹ گئے اور نبی کی بیٹی بہت دور جا کے گری، دور جا کے گری. یہ علی کی مظلومیت ہے، یہ علی کی مظلومیت ہے. کائنات کا سب سے بڑا مظلوم، کائنات کا شجاع ترین انسان، کائنات کا سب سے بڑا بہادر، جس کی نگاہوں کے سامنے اس کی زوجہ کی حرمت پائمال کی جائے. اور پھر دوسرا ظلم، کیا 40 ہجری میں شہادت ہوئی؟ یہ 40 ہجری میں یہ ظاہری طور پر علی کے سر پہ ضرب لگی. علی بہت پہلے شہید ہو گئے، علی 30 سال پہلے شہید ہو گئے اور زندگی بھر علی خون کے آنسو بہاتے رہے. ایک مرتبہ کچھ افراد بیٹھ کر یہ بحث کر رہے تھے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مرد کی بے بسی کب ہوتی ہے، اور ہر ایک مثالیں لے کے آ رہا تھا. علی آگے بڑھے گریہ کرتے ہوئے فرمایا سب سے زیادہ بے بس وہ نہیں ہے جس کی تم مثالیں دے رہے ہو، سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جس کے پاس تلوار بھی ہو، تلوار چلانا جانتا بھی ہو اور اسی کے حرم کے رخسار پر تماچے مارے جائیں اور چند اوباش اس کے بیت الشرف میں اس کے گھر تک داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں. میرے عزیزو، آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی، لیکن 2 لفظ اور عرض کروں، 2 جملے اور عرض کروں. یہاں تک کہ مولا متقیان کو کوئی امام ان کی زندگی میں اتنا ظلم نہیں ہوا. کسی امام کو گلے میں رسن پہنا کر گھر سے لے کے دربار تک، مسجد تک یوں کھینچ کے نہیں لے جایا گیا جس طرح سے علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر سے مسجد تک کھینچ کے لے جایا گیا. اور خود لکھا گیا کہ جناب سیدہ زہرا نے آگے بڑھ کر اتنا ظلم سہنے کے باوجود ایک مرتبہ دروازہ گرا، دوسری مرتبہ آپ کے رخسار پر تماچا لگا، لیکن خود ایک مرتبہ وہ شخص، پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، وہ باہر تھا. جب پلٹ کر آیا دوسرے سے پوچھا میں نے سنا ہے
تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی؟ کہا میں نے آگ لگائی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر مجھے بتاؤ کہ تم نے علی کا دامن کیسے چھڑوایا؟ کہا بس چھڑوا لیا۔ کہا نہ مجھے بتاؤ۔ کہا ہم نے علی کی گلے میں رسی ڈالی، علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا، اور نبی زادی نے اٹھ کر آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، ابھی اتنا ظلم برداشت کیا، اگر علی کو ذرا زور سے کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ علی سے چھوٹ جائے گا، یہ علی کی مظلومیت ہے۔ کہا لیکن اتنی مضبوطی سے نبی زادی نے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ ہم جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے، نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا چھڑوا لیا۔ کہا بتا۔ کہا میں نے سمجھ لیا، میں نے سمجھ لیا کہ علی کی زوجہ نے، نبی زادی نے علی کے دامن کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ باہنے دیکھا، میرے قریب کنفس کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں ایک تازیانہ تھا، میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہمیں شفاعت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں مولا متقیان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ولایت کی، نظام ولایت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس عصر میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرزند امیر المومنین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حاضرین جو دعائیں اپنے گھروں سے لے کے چلے، امیر المومنین کی مظلومیت کے صدقے میں ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما، ہر حاجت کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ